ہم بیت اللہ کی زیارت کریں، طواف کریں، اللہ رب العالمین کے حضور جبین نیاز جھکائیں، التجائیں کریں اور واپس آ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے، منافقین نے افواہ اڑا دی، امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام کو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی اس افواہ پر اس قدر افسوس ہوا، آپ نے فرمایا کہ او میرے صحابہ کی جماعت، کون ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ دور جاہلیت میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب کوئی سفیر کسی علاقے میں چلا جائے تو اسے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ سفراء کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے لوگ، انہوں نے ہمارے اس عظیم انسان کو شہید کر دیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے جس کا تعلق بڑے عقیدے کے ساتھ ہے، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماں سوا علم غیب کی چابیاں کسی اور کے پاس بھی موجود ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، آپ عالم ما کان و ما یکون ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، حال میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو سب علم ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سب علم تھا، آپ عالم الغیب تھے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ علم غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے غیب کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا میرے پیارے ساتھیوں، کون ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ یہ بیعت کس چیز کی بیعت ہے؟ موت کی بیعت ہے کہ ہم کفار قریش کے ساتھ جا کر لڑائی کریں گے، عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلایا، یکے بعد دیگرے صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب تمام صحابہ سے بیعت لے لی، آپ نے اپنا بایاں ہاتھ ہاتھوں پر رکھا اور فرمایا کہ او لوگو، میرے پیارے ساتھیوں، میرے صحابہ کی جماعت، یہ بیعت اتنی عظیم بیعت ہے، اللہ رب کائنات تمام اس بیعت میں شریک ہونے والوں کے ساتھ راضی ہوا ہے۔ اگر آج میرا عثمان یہاں موجود ہوتا تو اس عظمت کے پہلو میں وہ بھی شامل ہوتا، لیکن میرے ساتھیوں عثمان موجود نہیں ہے۔ میرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ تصور کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا۔ اللہ رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی، خالق کائنات نے آسمان سے اعلان فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، او میرے پیارے پیغمبر، سب سے پہلے تیرا ہاتھ، پھر تیرے صحابہ کے ہاتھ، پھر تیرا ہاتھ جناب عثمان کی طرف سے ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ مجھے اتنے پسند ہیں کہ میں اللہ بھی اعلان کر رہا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں کے اوپر پھر میرا اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ شان اور شوکت کس کو مل رہی ہے؟ جناب ابو بکر کو مل رہی ہے، جناب عمر کو مل رہی ہے، جناب عثمان کو مل رہی ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مل رہی ہے، دیگر صحابہ کو مل رہی ہے جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ اور بالخصوص یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے شرم و حیا کے حوالہ سے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کا یہ پہلو ذکر کیا۔
اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام اپنی اسی حالت پر برقرار رہے، جناب عمر تشریف لائے، آپ اسی حالت پر برقرار رہے، جناب عثمان تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، آپ سیدھے ہوئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، پنڈلی پر کپڑا ڈالا آپ نے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت دی، جناب عثمان تشریف لائے، واپس چلے گئے۔ اما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے اجازت طلب کی، آپ نے اپنی حالت تبدیل نہیں فرمائی، عمر نے اجازت طلب کی، آپ نے اپنی حالت تبدیل نہیں فرمائی، عثمان نے اجازت طلب کی تو آپ نے اپنی کیفیت کو کیوں بدلا؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر میں اسی حالت پر برقرار رہتا تو عثمان وہ عظیم ہستی ہے، حیا کا پیکر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے سوال ہی نہ کرتا شرم کے مارے۔ عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ اس لیے میں نے اپنا دامن اپنا کپڑا سیدھا کیا۔ اور کسی اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، رتبہ خدا ودھایا وہابیاں دے پیشوادا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، رتبہ خدا ودھایا وہابیاں دے پیشوادا، جس دا حیا کرے دے عرشاں دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، جس دا حیا کرے دے عرشاں دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، کیوں نہ کرے حیا پھر، کیوں نہ کرے حیا پھر، سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، رتبہ خدا ودھایا، رتبہ خدا ودھایا، عثمان تیرے وانگو مظلوم غور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، ملیا نہ گھر دا پانی، ملیا نہ گھر دا پانی، ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا، رتبہ خدا ودھایا، رتبہ خدا ودھایا، سنیاں دے پیشوادا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ایک انوکھا اعزاز عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے کلمات پر اگر توجہ دیں تو رب کبریا کی قسم کوئی ایک پارہ آپ کو ایسا نہ ملے گا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے یاروں کا ذکر خیر نہ کیا ہو۔ 30 پاروں میں اللہ رب کائنات نے اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کیا ہے، اور نبی کی زندگی میں یہ اعزاز دیا ہے، نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک آسمان و زمین قائم ہے اللہ رب کائنات کی یہ کلام قرآن کریم موجود ہے امت مسلمہ میں۔ جو لوگ اس کو پڑھیں گے، جن کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے،
جب کسی آیت میں پہنچیں گے جہاں پہ اللہ رب کائنات نے اپنے کسی نبی کے یار کا ذکر کیا ہے، ان کے دل میں اس نبی کے ساتھی کے لیے مقام آئے گا، عزت آئے گی، احترام آئے گا۔ آج یکم محرم الحرام، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، پیکر عدل انصاف سیدنا و امامنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ امیر المؤمنین کہ جب ان کی زندگی کا آخری پہل آیا تو اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھ پر قرض کتنا ہے؟ بتلایا گیا، فرمایا بیٹے میرا قرض ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ عمر بن خطاب سلام پیش کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ آج اور ان کی ساری کا یہ عالم کہ کئی لاکھ زمین مربع میل کا مالک حکمران ہے، جس کا خوف اللہ رب کائنات نے کیسر و کسرا کے دلوں میں بٹھا دیا کہ وہ آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ آج یہ عظیم انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ عائشہ سے جا کر کہنا رضی اللہ عنہا کہ عمر خطاب کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے دو ساتھیوں کے درمیان سونے کی لیٹنے کی اجازت دے۔ ان سے جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں آج کے بعد امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اس قدر جذبہ ہے کہ بستر موت پہ لیٹے ہوئے ہیں، نوجوان آیا، واپس جانے لگا تو نظر پڑی کہ اس کا تہ بند کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے۔ بلایا، فرمایا بھتیجے اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر، یہ محفوظ بھی رہے گا اور اسے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، جن کا کپڑا ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت کو تو پلے باندھ دو کہ کپڑا محفوظ بھی ہے اور ساتھ میں اللہ کی رضا بھی ہے۔ یہ عظیم انسان جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و بلد نبیک، اے اللہ میں عمر تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یا پروردگار عالم مجھے موت بھی شہادت کی عطا فرمانا اور موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرمانا۔ درد دل سے دعا کرتے تھے، پھر مالک کائنات نے دعا قبول بھی فرمائی۔ اللہ رب کائنات نے موت نبی کے مصلی پر دی، سبب جو بنایا موت کا وہ نبی کا مصلی بنایا۔ مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، اور ایک کافر مجوسی کے ہاتھ سے اللہ رب کائنات نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، یہ عظیم صحابی رسول جن کا پیار اور محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طرح اہل بیت ازواج مطہرات حسنین کریمین، ان کے ساتھ پیار محبت اور تمام صحابہ کے ساتھ پیار محبت اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کی تنقیص کرتا ہے یا ان کے ایمان کی تردید کرتا ہے، وہ خود اپنے ایمان سے خالی ہے اور اپنے اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت ازواج مطہرات، ان کے ساتھ پیار محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.